نعرہ تکبیر، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اپنا محبوب ناراض اب زباں ہو کے اب کوئی زباں خاموش نہ رہے، بآواز بلند نعرہ حیدری حیدری، برائے تاجر ظہور امام زمان علیہ السلام، بآواز بلند صلوات۔ میں آج کے آخری خطیب ہمارے مہمان عالم دین قبلہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ ابو الحسن علوی صاحب قبلہ جو سرگودہ سے تشریف لائے ہیں، ان کی آمد سے قبل فقط ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ عزیزان محترم، جشن غدیر جو ہم منا رہے ہیں، غدیر کا ایک پیغام ہے، فقط اور فقط خوش ہو جانا اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے دینا، یہ فقط اور فقط پیغام غدیر نہیں، چونکہ ایک وہ شخص بھی تھا کہ جس نے بخن بخن کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کا نتیجہ سقیفہ نکلا تھا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے غدیر سے سمجھنا کیا ہے اور غدیر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اسی پیغام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے مہمان عالم دین جناب علامہ ابو الحسن علوی صاحب قبلہ، اور قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما انعم، وہو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہو بکل شیء علیم، والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الله تعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم،
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. خداوند متعال آپ سب مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حقیقی معنی میں غدیری بننے کی توفیق عطا فرمائے. جشن غدیر عظیم مناسبت ہے جس کی ایک عظیم تاریخ ہے. غدیر ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق امت مسلمہ کے ساتھ ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہو گئی جو تقسیم درست نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں تقسیم ہو گیا ہے محرم، یہ شیعوں کے دن آ رہے ہیں. مطلب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ایک مسلمان اگر یہ کہہ رہا ہو کہ میرا امام حسین علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کی مسلمانی کیا باقی بچتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی ربیع الاول میں کہے کہ ہمارا ربیع الاول سے کیا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں. اسی طریقے سے دوسرے ایام ہیں اور ان میں غدیر کا دن ہے. غدیر کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ، یہ فرقہ واریت کا موضوع نہیں ہے، یہ اسلامی موضوع ہے اور ہر مسلمان کو پیغام دیتا ہے کہ آؤ تاریخ پڑھو، تحقیق کرو، حقیقت کی طرف آؤ. اس کی وجہ یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کل ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ بعض ناسبیوں نے ایک ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ٹویٹر ٹرینڈ. اس کا موضوع تھا غدیر بائیکاٹ غدیر. حالانکہ غدیر پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ اس دن کیا ہوا اور کس طرح ہوا. ممکن ہے نئی نسل کو اتنا پتہ نہ ہو، لازم بات ہے نئی نسلوں کو پہلے والوں نے بتانا ہوتا ہے، آگاہ کرنا ہوتا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نئی نسلوں کی تربیت ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر، وہ مکتب صحابہ پر بھی نہیں ہو رہی، وہ مکتب بنو امیہ پہ ہو رہی ہے. یعنی جو تعلیم و تربیت ہے اس کے شواہد خود علماء ہیں. مثلا آپ دیکھیں مولانا طارق جمیل نے ایک بات جو کہی وہ یہ تھی کہ ہم جب مدرسوں میں پڑھے تو پوری زندگی میں اہل بیت کا تذکرہ نصاب میں نہیں تھا. جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں تھا. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے یہ چیز سوچی، جب میں نے پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اسلام کے سب سے بڑے خدمت گزار پنجتن پاک ہیں اور انہی کو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جو دوسری شخصیات ہیں ان کو کیوں نکالا گیا. اور پھر انہوں نے وہ جو کمی تھی اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے ممبر جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے سب سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے، ابھی بھی کرتے، اور وہ قربان ہو گئے. ان کی شخصیت کو مجروح کیا گیا، ان کو حتیٰ
تبلیغی جماعت سے نکالا گیا صرف اس جرم کی وجہ سے کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کھل کے ذکر کرتے. آپ اندازہ لگائیں مسلمان کس طرف گئے. تو لازم بات ہے اب غدیر کو جو فرقہ واریت والے ہیں وہ اور رنگ دینا چاہتے ہیں. 18 جلدوں میں جو کتاب لکھی غدیر کے موضوع پہ علامہ امینی نے، 18 جلدوں میں. علامہ امینی عراق میں رہتے تھے، ابھی ان کی قبر مبارک بھی عراق میں ہی ہے. جب بھی آپ نجف میں جائیں تو اس عظیم مرد کی ضرور زیارت کریں. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کئی ملکوں میں گئے اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور حتیٰ کہتے ہیں اس وقت وہ ہندوستان میں بھی آئے تھے. تو مشہور ہے ان کے بارے میں کہ کسی نے ان سے جب وہ نکلے تو لائبریری میں ان سے پوچھا، لائبریری سے باہر کہ موسم ہندوستان کا کیسا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں باہر نکلا ہی نہیں، میں پورا دن لائبریری میں بیٹھا رہتا ہوں، کتابیں کھنگالتا ہوں، پڑھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. موسم کا تو اس کو پتا ہو جو باہر پھرتا ہے. تو یہ کتاب جب انہوں نے لکھی، اس کو غور سے سنیں، یہ انہوں نے 18 جلدوں میں لکھی. غدیر کا عنوان یعنی 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا، اس کی پوری تاریخ، اس کا پس منظر، اس کے بعد پھر پوری تاریخ میں علماء نے کیا کیا اس کے متعلق سوچا، وہ سب انہوں نے اکٹھا کیا. کس کس صحابی سے یہ حدیث نقل ہوئی، حدیث غدیر جو مشہور ہے، وہ کس کس سے نقل ہوئی، ایک ایک کا نام لکھا. کس کس تابعی سے نقل ہوئی، نام لکھا. کس کس رائٹر نے ذکر کیا، نام لکھا. اور جب انہوں نے لکھ کے مصر میں بھیجی، یہ اہل علم کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو خصوصاً علمی ذوق رکھتے ہیں، جب انہوں نے مصر بھیجی، اہل سنت کا مرکز مصر تھا، ابھی بھی مصر ہے، الازہر مرکز اہل سنت کا مصر. جب یہ کتاب الغدیر مصر میں گئی تو علماء اہل سنت میں ایک ہلچل مچی. بعض محققین جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کی زندگی کتابوں میں گزری تھی، دیکھیں عوام جو ہوتی ہے، عوام علماء کے پیچھے چلتی ہے. عوام کو جدھر علماء گھمائیں گے وہ ادھر جائے گا. البتہ آج کل بعض عوام ہیں جو علماء کے پیچھے نہیں ہیں، انہوں نے علماء کی جگہ کچھ اور ڈھونڈ لی ہے، وہ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اوورآل پوری تاریخ اسلام پڑھ لیں، پوری تاریخ اسلام میں ہمیشہ ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ محمد. پوری تاریخ اسلام میں عوام علماء کے پیچھے چلی ہے. جس وقت امام حسین علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ اب جو حکومت بن چکی ہے یہ بہت خطرناک مرحلے کی طرف جائے گی، امیر المومنین پہ سب شروع ہوا، تو حضرت نے 700 علماء کو منی میں اکٹھا کیا. 700 علماء اس زمانے میں بہت بڑی تعداد ہے. ایک خیمہ لگایا حضرت، ایک بڑا خیمہ حج کے موقع پہ لگوایا. جتنے بڑے علماء تھے ان کو خصوصی طور پہ بلایا تھا، اور جس چیز کی طرف متوجہ کیا تھا وہ یہ کہ بہت حالات خراب ہونے والے ہیں. اس شخصیت کو میدان سے نکال رہے ہیں جس کے بل بوتے پر اسلام پلا ہے. علماء کو کیوں بلایا؟ کیونکہ سب کو پتا ہے امام حسین علیہ السلام سب سے زیادہ جانتے تھے کہ جدھر یہ لے کے جائیں گے بات ادھر جائے گی. حکومت بھی وہ بنتی ہے جن میں ان کی تائید ہو. اگر علماء کی تائید نہ ہو کوئی حکومت نہیں بن سکتی. علماء سرٹیفکیٹ دیتے، علماء تائید کرتے. تو سید الشہداء علیہ السلام نے علماء کو اکٹھا کیا. علماء آج بھی ایسا ہی ہے، علماء کے پیچھے سارے چلتے ہیں. تو جب مصر میں یہ کتاب گئی تو بعض بڑے بڑے محققین نے یہ لکھا، انہوں نے کہا ہم نے غدیر کا سنا ہوا تھا لیکن ہمیں اس طرح پتہ نہیں تھا جس طرح اس عالم نے تحقیق کر کے مسئلہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے.
زندگی لگائی. اب جو بھی منصف تھا، جو بھی انصاف والا تھا، اس نے جب پڑھا اس نے کہا بھائی یہ حقیقت ہے. لیکن جو ناسبی ہو، ناسبی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کو تو اس پہ اللہ کی مہر ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی وجہ سے جب یہ آیت، پہلی آیت جو مقام غدیر پہ نازل ہوئی، چند آیتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، آیات غدیر، یہ یاد ہونی چاہیے. ہر شیعہ بچے کو آیات غدیر یاد ہونی چاہیے. ان کا پس منظر، اس کی تفسیر، مخالفین کے اشکال جو اعتراض کرتے ہیں وہ سب یاد ہونے چاہیے. تو پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے. اور سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ مائدہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب پیغمبر مکہ سے مدینہ جا رہے تھے اس راستے میں نازل ہوئی ہے. اور سورہ مائدہ آخری سورہ ہے، آخری سورہ ہے. اس کی بعض آیات علماء نے، حتیٰ سب علماء نے، شیعہ سنی نے، حتیٰ یہ بھی لکھا ہے کتنے دن پہلے پیغمبر کی وفات سے یہ آیات آئی ہیں. مطلب مہم ترین مسئلہ تھا. تو سورہ مائدہ کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، اب یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر علماء نے بڑے خوبصورت تبصرے کیے. ان علماء نے جن کو آج کل ولایت کا دشمن کہا جا رہا ہے، جنہوں نے زندگی لگائی ایک ایک لفظ کے اوپر امیر المومنین کے دفاع کے لیے، زندگی لگائی، خون پسینہ لگایا، انہوں نے اس لفظ کے اوپر بات کی کہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول. رسول کیوں کہا؟ کبھی فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. طٰہٰ پیغمبر کا نام ہے، یاسین پیغمبر گرامی کا نام ہے. خوبصورت انداز سے اللہ بلاتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی لقب نہیں دیا، یہ نہیں کہا وہ چادر اوڑھنے والے، وہ محبت کا اظہار تھا. یہاں پہ فرمایا ایھا الرسول، اے پیغام پہنچانے والے. رسول، رسول وہ شخص ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے جو ادھر سے آئے پہنچانا ہے. جو ادھر سے آئے اور آدھا پہنچائے آدھا نہ پہنچائے وہ رسول نہیں ہوتا. اللہ چنتا ہی اس کو ہے جو ڈنڈی مارنے والا نہ ہو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں. اے بعض ہوتے ہیں نا حالات دیکھ کے ڈنڈی مارتے ہیں. مثلا دیکھا مجمع غصے میں ہے تو ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، مجمع ریلیکس ہے تو ایک اور چیز بیان کر. ہوتا ہے مجمع کا البتہ پریشر ہوتا ہے، بے شعور مجمع کا زیادہ پریشر ہوتا ہے. بے شعور مجمع کا زیادہ پریشر ہوتا ہے خطیب، کیونکہ اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ یہ میری بات سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، مکہ مارا بندہ مر گیا. لیکن جب فرعون کے دربار میں عصا پھینکی ڈر گئے. ایک شجاع نبی، ایک بہادر نبی ڈر گیا. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں. یہاں پہ اگر امیر المومنین نہ بتاتے دنیا میں کسی کو پتا نہیں ہونا تھا کہ موسیٰ کیوں ڈرے. لوگوں نے سمجھنا تھا بندے دیکھ کے ڈر گئے یا فرعون کو دیکھ کے ڈر گئے. فرعون کو دیکھ کے ڈرنا ہوتا تو جاتے ہی نہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ڈر لوگوں کا بھی نہیں تھا، فرعون کا بھی نہیں تھا، ڈر تھا بے شعوروں کی بے شعوری کا، کہ میں ہوں معجزہ دکھانے والا. یہ جادوگروں میں اور مجھ میں فرق نہیں کریں گے. میں ہوں رسول، یہ ہے جادوگر. اب یہاں پہ فرق کرنے کے لیے باریک دماغ چاہیے. یہاں پہ فرق کرنے کے لیے موٹا دماغ نہیں چاہیے، باریک دماغ چاہیے جو فرق کرے. یہ جادوگر ہے، یہ نبی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جادوگر جو تھے وہ باریک دماغ والے تھے.
اسی وجہ سے تو جب انہوں نے معجزہ دیکھا تو فوراً کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا تم میرے سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے؟ تو ساحروں نے کہا، جادوگروں نے کہا ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ اب دیکھیں معجزہ تو امیر المومنین نے فرمایا۔ تو بے شعوروں کا بے شعوری خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آیت آپ جتنے شیعہ مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت چند دفعہ جبرائیل لے کے آئے۔ شجاع پیغمبر، جنگ بدر میں نہ ڈرنے والے، جنگ احد میں نہ ڈرنے والے، نہ گھبرانے والے، بلکہ جو بھی گھبراتا تھا وہ پیغمبر کھڑے ہوتے تھے جنگ میں، پیغمبر فائٹ نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی ایک تاریخی مسئلہ ہے، پیغمبر فائٹ نہیں کرتے تھے، فائٹ والا کام امیر المومنین کے حوالے تھا، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ عطاباز نے یہ تحقیق بھی اس کے اوپر کی ہے کہ پیغمبر نے کتنے وار کیے ہیں، کتنے وار کلی طور پہ کیے ہیں۔ پیغمبر کیونکہ ایک ہی وجود تھا امیر المومنین کا اور پیغمبر کا، ایک وجود کے دو حصے بنے تھے، ایک نور کے دو حصے بنے تھے، اس وجہ سے پیغمبر صرف کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن اتنا پیغمبر کے وجود میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو ادھر سے گزرتا بھی تھا اس کو سکون آتا تھا۔ اب دیکھیں ایک ٹھہراؤ والا وجود، تو یہ پیغمبر جو اتنے صبر والے ہیں، اتنی استقامت والے ہیں، ان پر پھر جبرائیل امین آ رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، نہیں پہنچا رہے، رک رہے ہیں۔ رک کیوں رہے تھے؟ رک اس وجہ سے رہے تھے کہ 1,00,000 میں سارے شعور والے تو نہیں تھے، کئی طبقے تھے۔ خود خطبے میں اظہار فرمایا کہ میں کیوں رک رہا تھا، جب خطبہ شروع کیا تو ادھر خود فرمایا کہ میں کیوں رک رہا تھا، کچھ کا خطرہ تھا، مختلف قسم کے خطرے تھے، ان میں سے ایک بڑا خطرہ بے شعوری کا خطرہ تھا۔ پھر جب یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اب دیکھیں لہجہ بدل رہا ہے۔ البتہ اس سے پہلے آیت میں ایک اور نقطہ ہے، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، پھر وَإِن لَمْ تَفْعَلْ پہ آتا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اے رسول وہ چیز پہنچاؤ جو نازل ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ولایت وہ چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، ولایت زمینی چیز نہیں ہے، ولایت آسمانی چیز ہے، بلند ہے، یعنی یہاں پہ نہیں بانٹی جاتی۔ مثلا ساری دنیا کو اللہ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ قرآن کی ایک سورہ لے آؤ، نہیں لے کے آ سکتے۔ جن و انس اکٹھے ہو جاؤ، ایک چھوٹی سی سورہ بھی نہیں لے کے آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن بلندی سے آیا ہے، یہ یہاں والے لوگوں کے بس میں ہی نہیں ہے۔ ولایت بھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو ادھر سے نازل ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے بنایا، یہ تعبیر درست نہیں ہے، شیعہ کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے رسول اللہ نے بنایا۔ رسول اللہ بھی حق نہیں رکھتے امام بنائیں، یہ شیعہ کا نقطہ نظر ہے۔ رسول اللہ سے تو بڑی کوئی شخصیت ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب غدیر کا اعلان ہو گیا تو ایک شخص آیا، حارث تھا فہری، وہ آیا تو اس نے جو بات کی وہ یہی تھی، اس نے کہا آپ نے نماز کہی، ہم نے نماز پڑھی، آپ سٹائل دیکھیں اس نے، لوگوں کے سٹائل ہوتے ہیں، آپ نے روزہ کا اساں رکھا تو اسا کیا حج کرو، اساں وہ بھی کر لیں۔ اب اس کا یہ جملہ تھا، آپ اپنے بھائی کو ہمارے پہ مسلط کر رہے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت کو جلال آیا، حضرت نے فرمایا او فلاں، میں نے نماز نہیں کہی، اللہ نے کہی ہے، میں نے روزہ نہیں کہا، اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے رسالت کا کام کیا ہے، میں نے حج نہیں بنایا، اللہ
نے حکم دیا، میں نے حج کے احکام بیان کر دیے، اور یاد رکھو میں نے علی کو امام نہیں بنایا، اللہ نے حکم دیا، میں نے اعلان کر دیا۔ رسول اللہ کی شان کم ہو جائے گی اس سے ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ کو حق نہیں ہے، یہ شان کم نہیں ہوتی۔ بعض کام ہیں اللہ کے، وہ اللہ نے اپنے تک رکھے ہیں، اس میں کسی کو تصرف کا حق نہیں دیا، کیونکہ وہ خدا ہے، خدائی کے کام ہیں اس کے کچھ۔ مثلا عبادت، مثال میں دے رہا ہوں، عبادت کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا کہا ہے اللہ نے، یا رسول اللہ نے کہا کہ مجھے سجدہ کر؟ نہیں، بندگی صرف اس کی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ پیغمبر کا بھی خالق ہے، پیغمبر بھی اس کے سامنے جھکتے ہیں، عبادت صرف اس کی ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرما رہا ہے۔ ان آیتوں کا کیا معنی ہے؟ ان آیتوں، اتنی جو آیتیں ہیں میرے بھائی، یہ آیتیں کس لیے ہیں؟ لا حکم الا للہ افا حکم الجاہلیت یبغون، یا سورہ مائدہ کے اندر 3 جگہ پہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ حکم اس کا نافذ ہوگا، حکومت اس کی ہے، حاکمیت اس کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد حاکمیت اس کی ہے میرے بھائی۔ اس نے اصل لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ حاکم فقط وہ ہے، حاکم علی الاطلاق وہ ہے، ولی صرف وہ ہے، مگر کسی کو ولی بنا دے، حاکمیت صرف اس کی ہے۔ جس طرح عبادت فقط اس کی ہے، حق کے یہ حتی اہل سنت جو بڑے رائٹر جو علم سیاسیات سے تعلق رکھتے ہیں، علم سیاسیات جو پڑھتے رہتے ہیں، پاکستان میں علم سیاسیات پہ جتنی کتابیں لکھی گئی آپ پڑھیں، جو ایم اے کے کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان آیتوں کے ذیل میں شیعہ سنی کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ یہ میں اتھینٹک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، سب کا، یعنی کوئی شیعہ سنی میں فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت لا حکم الا للہ یا اس قسم کی جتنی آیتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اس وجہ سے مخلوق کے اوپر آرڈر صرف اس کا ہوگا، قانون صرف اس کا ہوگا۔ پیغمبر کو بھی حق نہیں دیا، پیغمبر کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ آگے جو مولانا ایک بات کر رہے تھے، وہ بات تھوڑی سی بیچ میں مبہم ہو گئی تھی۔ دیکھیں یہ یہاں پہ بڑی باریک بحث ہوتی ہے، آج کل کا موضوع ہے یہ کہ بھائی حق حکومت کون رکھتا ہے، حق حکومت، یہ بہت مہم ٹاپک ہے۔ شیعہ جو شیعہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، شیعہ شیعہ کیوں ہے؟ شیعہ اس وجہ سے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، شیعہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر حکومت صرف وہ کر سکتا ہے جس کو اللہ آرڈر دے۔ یہ شیعہ کی بنیاد ہے میرے بھائی۔ بقایا جتنی چیزیں ہیں وہ بعد والی ہیں، وہ سیکنڈ مرحلے کی ہیں، کچھ تھرڈ مرحلے کی ہیں، ہم نے سیکنڈ تھرڈ مرحلے کو پہلے لے آئے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو شیعہ کی ہے وہ یہ ہے حق حکومت صرف اللہ رکھتا ہے اور جس کو اجازت دے دے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ شیعہ مکتب وجود میں آتا ہے، قرآنی مکتب۔ جس وقت بیعت ہوئی سقیفہ کے اندر چند شخصیات نہیں گئی، حضرت ابو ذر غفاری، کیا سوچ تھی حضرت ابو ذر کی؟ تو ہمارے والی سوچ نہیں تھی کہ جدھر سارے جا رہے ہو پیچھے ٹر پڑو، بھائی جی ادھر اکثریت ادھر ہے،
زیادہ لوگ ادھر ہیں اور زیادہ کہتے ہیں او چنگا. بھائی زیادہ کہنے سے کوئی چنگا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں زیادہ کا معیار ہے, ہم کوانٹٹی دیکھتے ہیں, کوالٹی نہیں دیکھتے. دین میں تعداد معیار نہیں ہے, دین میں حق معیار ہے. حضرت ابو ذر قربان ہو گئے, دھکے کھائے, لوگوں کے پاس اقتدار آیا, لوگوں کے گھر کے مسائل حل ہو گئے, لوگوں کی ٹینشنیں ختم ہو گئی. حضرت ابو ذر نے دھکے کھائے, دھکے کھا کھا کے ربضہ میں شہید ہوئے. ایک بیٹی پاس بیٹھی ہوئی تھی, دفنانے کے لیے کوئی نہیں تھا. مالک اشتر پہنچے, ایک قافلہ آیا, اس قافلے سے ایک شخص اترا, اس شخص نے ایک قیمتی کفن نکالا. آئے حضرت ابو ذر کو کفن دے, غسل دے کے کفن دینا شروع کیا. تو بچی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مالک اشتر. کیا تھا حضرت ابو ذر کو؟ حضرت ابو ذر کا صرف ایک موقف تھا. وہ کہتے تھے بھائی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمیں جو پیغمبر نے چیز سکھائی ہے, ہمیں جو قرآن نے بتایا ہے, حق کے حکومت صرف وہ رکھتا ہے جس کو اللہ اجازت دے. یہ شیعہ سوچ ہے, یہ اس میں فرقہ واریت نہیں ہے. کس نے کہا اس میں فرقہ واریت ہے؟ میرے بھائی فرقہ واریت اس موضوع کو اس نے بنایا ہے جس نے کاروبار چمکانا ہے, جس نے مال اکٹھا کرنا ہے. یہ تو ایک موضوع, اسی وجہ سے علامہ امینی ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الغدیر کے اندر, فرماتے ہیں میں نے جو 18 جلدوں میں کتاب لکھی ہے غدیر کے موضوع پہ, مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے نہیں, اکٹھا کرنے کے لیے. سمجھیں, لڑوانے کے لیے نہیں لکھی, اکٹھا کرنے کے لیے. ایک نقطے پہ آؤ, ایک نقطے پہ, اگر اس نقطے پہ آ جاؤ گے سارے مسائل امت مسلمہ کے حل ہو جائیں گے. لیکن یہ آہستہ 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 لوگ سمجھتے جائیں گے, لوگ متوجہ ہوں گے, غدیر کو سمجھیں گے. تو میرے بھائی اصل یہ نقطہ نظر, حاکمیت کا حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وہ جو شام کے سرپرست نے خط لکھا جس کا میرے بھائی ذکر کر رہے تھے, اس نے خط کیوں لکھا اس کو غور سے سنو. اس نے جو خط لکھا اس کی وجہ یہ تھی, عمومی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے اور تاریخ انسانیت میں یہ رہا ہے کہ لوگ حاکم بناتے ہیں. کون حاکم بناتے ہیں؟ لوگ, جس کی طرف اکثریت ہو جائے. اس کو کہتے ہیں جمہوریت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمہوریت. جمہوریت لوگوں کی حکومت لوگوں پر, بیچ میں اللہ نہیں ہے. جمہوریت میں کوئی اللہ سے پوچھتا ہے میں نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ پوری دنیا میں, پاکستان میں تو جمہوریت اتنی نہیں ہے. سب سے بڑا جمہوریت کا دعوے دار امریکہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کا دعوے دار. آپ ان سے جا کے پوچھیں جمہوریت کیا ہوتی ہے. پاکستانی مولانا سے نہ پوچھے, پاکستانی مولانا جمہوریت میں بھی ڈنڈی مار جائے گا آپ کو. ہوا ہے کئی جگہ پہ ہوا ہے وہ جمہوریت جا کے پوچھے امریکہ سے, کیونکہ وہاں سے شروع ہوئی, فرانس سے شروع ہوئی. امریکہ سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جمہوریت یہ ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. جمہوریت یہ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کو سائڈ میں رکھو. اللہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم ہیں, ہم بتائیں گے حکومت کیسے ہوگی, ہم بنائیں گے قانون, ہم بتائیں گے شراب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ہم بتائیں گے جوا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, ہم بتائیں گے خنزیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلامی فکر کیا ہے؟ اسلامی فکر یہ ہے اللہ بتائے گا خنزیر جائز ہے یا ناجائز ہے, اللہ بتائے گا کس جانور کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا, اللہ کا رسول بتائے گا. تم حق نہیں رکھتے. مسلمان کیا کہے گا؟ تم حق نہیں رکھتے. ادھر تک تو مسلمان کہتا ہے کہ تم قانون کا حق نہیں رکھتے. مسلمان سب کہتے ہیں
لیکن شیعہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے. شیعہ کہتا ہے بھائی قانون کا حق بھی لوگ نہیں رکھتے, حاکم بنانے کا حق بھی لوگ نہیں رکھتے. یہ اصل. تو اس نے جو خط لکھا تھا وہ اس وجہ سے لکھا تھا, اس نے کہا تھا اے علی تم حاکم نہیں ہو. اس کو غور سے سنیں, نہیں ہو. دلیل میرے پاس یہ ہے کہ تمہیں اکثریت نے نہیں چنا. جس کو اکثریت چنے گی وہ ہے. تو یہ اصل میں تھی, یعنی یہ سمجھتے تھے کہ حکومت کا حق صرف لوگوں کے پاس ہے. یہ لوگوں کا حق نہیں ہے قرآنی نقطہ نگاہ سے. قرآنی نقطہ نگاہ سے رسول اللہ سارے دنیا, میں مثال آپ کو آسان سی دے دیتا ہوں, ساری دنیا اکٹھی ہو جائے, اگر جب فتح مکہ ہوا تھا, میں مثال آسان سے, فتح مکہ 8ویں ہجری میں ہوا. فتح مکہ میں اگر ووٹ ہوتے, فتح مکہ کے بعد اگر مکہ میں ووٹ ہوتے, رسول اللہ کے مقابلے میں اگر یہ قریش کا کوئی اور سردار کھڑا کر دیتے کہ آپ ووٹ کروا لیتے ہیں اور ایک کو بناتے ہیں امام حاکم, تو آپ کا کیا خیال ہے ووٹ کدھر زیادہ جانے تھے؟ ووٹ دوسری طرف ہی جانے تھے. اس وجہ سے اللہ نے مخلوق کے حوالے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کو کسی نے خط لکھا, اس کو غور سے سنیں. امام زمانہ علیہ السلام کو کسی نے خط لکھا, کہا مولا اللہ نے کیوں مخلوق کو حق نہیں دیا کہ وہ حاکم چنے؟ کیوں حق نہیں دیا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے, کوئی بھی پوچھ سکتا ہے. کیوں حق نہیں دیا بھائی؟ کیوں حق نہیں دیا اللہ نے کسی بھی مخلوق کو کہ وہ اپنا سرپرست چنے؟ امام زمانہ علیہ السلام نے خط کا جواب لکھا. حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا. حضرت نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں انسانوں کا پتہ ہے کتنے بڑے چنگے اس ٹائم تک جدوں تک انہوں کو حکومت کوئی نہیں. پنجابی سمجھ جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ایک بنو عباس کا ایک حکمران تھا, تو وہ ہر ٹائم مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا. حکمران, اس کا باپ حاکم تھا, بادشاہ تھا, قرآن پورا دن پڑھتا تھا. اس کو کہتے تھے حمامۃ المسجد, مسجد کا کبوتر. تو اس کو خبر ملی ابا جی تمہارے دنیا سے چلے گئے. تاریخ میں اس نے قرآن اٹھا کے الماری میں رکھا اور قرآن کو کہتا ہے اس تو بعد تیرا میرا تعلق ختم, اس تو بعد تیرا میرا تعلق ختم. یہ ایک دنیا کا نظام, دنیا میں اسی طریقے سے معاملات چلے ہیں. اسلام اس سے ہٹ کے ہے. اسلام وہ نہیں ہے جو دنیا خود سوچے, جو خود پلان کرے, جیسا خود بنائے. نا, اسلام ہر چیز کا بتاتا ہے. 2000 دلیلیں. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفین. علامہ ہلی ایک بڑے شیعہ رائٹر ہیں, بڑے شیعہ رائٹر. 2000 دلیلیں ہیں ان کی جو انہوں نے بیان کیا. میں اس کی طرف آتا ہوں. تو امام زمانہ علیہ السلام نے جو آخری بات کی, حضرت نے فرمایا دیکھو بہت سارے لوگ ظاہر میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت سارے, لیکن جب ان کو حکومت ملتی ہے بدل گئے, بے رحم ہو جاتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کون ہے جس کے پاس حکومت نہ بھی ہو تو جو کی روٹی کھائے گا, اور زمین کے 3 اقلیموں پہ بیٹھا ہوا ہو پھر بھی جو کی روٹی کھائے گا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آخری رات بھی دودھ نہیں پیا, ساری رعیت بھی تھی. ایسا حکمران. اللہ کو پتا ہے, اللہ کو علم ہے کہ کون لوگوں کو سنبھال سکتا ہے. مخلوق اللہ کی رعیت ہے. اللہ ظالموں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا. لوگ ہیں جو ظالموں کو چنتے ہیں. اللہ نہیں ارادہ رکھتا. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے اچھے بنائے ہیں, تم ان کی طرف آؤ. تو علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 دلیلیں دی. ان میں سے ایک دلیل یہ تھی ان کی, بھائی جس رسول نے یہ بھی بتایا ہے اللہ کے حکم سے کہ باتھ روم میں کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے,
جس رسول نے یہ بھی بتایا ہے سونا ہے تو کس طرف سونا ہے، کیا اس رسول نے یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد اللہ کس کو تمہارا سرپرست بنا کے جا رہا ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ، آپ نے پہنچانا ہے ما انزل من ربک، جو اللہ کی طرف سے آیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میں آیت کو آخر تک پہنچا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ ہوا، اگر یہ کام نہ ہوا جو آج ہونے جا رہا ہے، مطلب حالات خطرے میں تھے، اگر یہ نہ ہویا، ہمارے ہاں ایک بات کرتے ہیں، میں آپ کو پنجابی میں آسان سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض بندے بڑا کام کرتے ہیں، لیکن اگر کام پورا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں یار توڑ نہیں چڑھیا۔ ہمارے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ محنت بڑی کی ہے، توڑ نہیں چڑھیا۔ اللہ یہ فرما رہا تھا، ایک یہ ہو سکتا ہے اس کے کہ اے پیغمبر گرامی، ایک یہ اللہ کہہ سکتا تھا، یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا کہ اگر جو ابھی حکم ہو رہا ہے یہ نہ کیا، کم توڑ نہیں چڑھنا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہ کیا سمجھو کم ہویا ہی نہیں۔ سمجھو 23 سال کی محنت نتیجہ نہیں دیا، فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ حساس ہے، مسئلہ حساس تھا میرے بھائی۔ اگر ولایت کے بغیر پیغمبر کی رسالت کا کام نہیں ہوتا تو مولانا کی تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کی 23 سال کی محنت کو اللہ فرما رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اس کا ترجمہ اور کیا کریں گے؟ یہی تو ترجمہ ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت پہنچی ہی نہیں ہے۔ رسالت پہنچی، مطلب رسالت کا دار و مدار جس چیز کے اوپر ہے، حاکمیت، حکومت کا مسئلہ۔ ہمارے یہاں لوگ غدیر کو زیادہ سے زیادہ جو سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ، وہ یہ ہے چنگی جی گال کرو تھلو واہ واہ۔ میرے بھائی واہ واہ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ واہ واہ کر لیں لیکن واہ واہ سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جس طرح آگے برادر بیان کر رہے تھے، بخن کا سب عربوں، آپ سارے عربوں میں چلے جائیں، آپ عراق چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، میں گیا ہوں، آپ سعودیہ میں چلا گیا ہے، ہم گئے ہیں، سب عربوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کئیوں کے ساتھ تعلق، کبھی بھی عرب مبارک کے لیے بخن کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ یہ واہ واہ ہوتا ہے، واہ واہ۔ اور واہ واہ کیا ہوتی ہے میں آپ کو سناتا ہوں واہ واہ کیا ہوتی ہے۔ ایک خطیب بڑا زبردست خطیب تھا، تو تقریر کر رہا تھا، اس نے ایک زبردست نقطہ لگایا۔ جب زبردست نقطہ لگایا نا، سامنے سے ایک مومن اٹھ کھڑا ہوا، جوش آیا ایک مومن کا، جس طرح جوش آ جاتا ہے کبھی کبھی مجالس کے اندر ایک دم جوش آ جاتا ہے، تو ایک دم جوش آیا، ایک کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب، خطیب صاحب، ذاکر صاحب، 2 بوریاں چاولوں کی مجلس کے بعد میری طرف سے۔ وہ ذاکر تھا یا خطیب تھا، جو بھی تھا، مجلس فرض کریں اس نے آدھا گھنٹہ اور پڑھنی تھی، اس نے 15 منٹ کے اندر اس کو ختم کیا۔ مجلس ختم ہوئی، اس نے سارے لوگ اس کو ملنے آ رہے، خطیب صاحب اس بندے کو ڈھونڈ رہے تھے، بندہ کدھر ہے؟ ڈھونڈ کے تھک گیا۔ اینڈ پہ اس نے پوچھا کچھ مومنین سے، بھائی وہ جو بیچ میں بندہ ایک اٹھا تھا وہ کدھر گیا؟ ایک نے کہا جی وہ چلا گیا۔ کہا کدھر چلا گیا؟ گھر چلا گیا۔ کہا وہ بوریاں؟ کہا چلتے ہیں پھر اس کے گھر، پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ چلے گئے، دستک دی، مومن صاحب باہر آ رہے۔ مومن نے خطیب کو دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا جناب وہ تسا 2 بوریاں نہیں آکھی؟
او کا خطیب صاحب تساں ایک نقطہ لایا اساں واہ واہ کی تھی، میں بھی ایک نقطہ لایا سارے واہ واہ کی تھی، ایک نقطہ تہاڈی طرفوں ایک نقطہ میری طرف، اے بوریاں شوریاں والا چکر کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے، خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، میں ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ کئی دفعہ مجھے کہتے تھے کہ آپ اردو کلچر، جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں ان میں آپ یہ چیز بہت زیادہ دیکھیں گے، اور یہ میں نے دیکھا لاہور میں دیکھا، اردو سپیکنگ جو صرف اردو سپیکنگ کو ہی سنتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم صرف اردو سپیکنگ، اردو بولنا نہیں، اردو سپیکنگ یعنی جن کا ٹوٹل لہجہ سٹائل اردو والا ہوتا ہے۔ ہمارے لہجے میں تھوڑی سی پنجابی مکس ہوتی ہے، مگر کوئی کراچی میں رہتا ہو یا لاہور کے خاص علاقوں میں رہتا ہے تو اس کی بالکل خالص اردو ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا وہ اردو والے کلچر میں کہ جب بڑے سے بڑا کوئی عالم آئے، جشن کا موقع ہو، تو جو خطیب سٹیج کے اوپر بیٹھتا ہے، اور خصوصاً اگر غدیر ہو یا مبالغہ ہو، تو میں نے دیکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب نے کہا تو میں بیٹھا ہوا تھا، واہ واہ الحمدللہ رب العالمین، واہ واہ۔ یقین کریں 1 گھنٹہ 10 منٹ لوگوں کا ہاتھ نیچے نہیں آیا، واہ واہ۔ اچھا اب جو اٹھ کے گئے ہیں ان سے بندہ پوچھے ہوا کیا ہے، وچ گل کی ہوئی، واہ 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 ہو گئی۔ ایک جگہ پہ میں تھا تو ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان کی پڑھنے آئی ہوئی تھی، تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ ان کو مجلس نہیں پڑھنے دی، واہ واہ میں ٹائم لگا دیا، گزارا۔ تو آپ دیکھیں واہ واہ کنہوں نے کی؟ حضرت ابو ذر نے واہ واہ نہیں کی، انہوں نے کہا سلمنا و اطعنا، جو حکم آ گیا اب اس کے مطابق زندگی چلے گی۔ شیعہ یہ کچھ نے شعر بھی پڑھ، شاعری بھی کی۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی جنہوں نے ادھر اسی وقت شعر پڑھا، شاعر تھا، شعر پڑھا، لیکن جب مسئلہ کھڑا ہوا بی بی دو عالم اس کے گھر بھی گئی، بی بی نے اس کو کہا فلاں آپ نے تو شعر اسی وقت پڑھا تھا، اے علی انت مولا، علی آج آپ مولا بن گئے، تو آپ کیوں نہیں آتے اور بتاتے کہ علی ہی ہیں؟ کہا جی ٹائم لگ گیا، ٹائم گزر گیا۔ میرے بھائی بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزوں کو سرگرمیاں بناتے ہیں، زندگی کا حصہ نہیں بناتے۔ ولایت کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہمارے کردار سے ہے۔ اس وجہ سے سب علماء نے لکھا ہے جس وقت خم کے مقام پہ پہنچے آگ برس رہی تھی، حجاز کی آگ اوپر سے آ رہی تھی، ظہر کا ٹائم، اوپر سے سورج آگ پھینک رہا تھا۔ لوگ جب پیغمبر گرامی سے لوگوں نے سنا کہ حکم ہو گیا ٹھہرنے کا، لوگوں کے پاس چادریں تھیں، لوگوں نے چادریں سر پہ بھی باندھی رکھی، پاؤں کے نیچے بھی، اسی چادر کو گھسیٹ کے لے کے آتے تھے پاؤں کے نیچے، سڑ رہے تھے لوگ، باقاعدہ لکھا ہے اس طرح جس طرح بندہ چھلانگا نہیں مار رہا ہوتا، اس طرح۔ اس کی وجہ شدت کی گرمی، اس شدت کی گرمی میں روکنے کا کیا مقصد؟ آیت نازل ہو چکی تھی، جو خطبہ فرمایا ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹہ، اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے۔ اس گرمی کی شدت میں شروع یہاں سے کیا، لوگوں میں جا رہا ہوں، لوگوں سب نے چلا جانا ہے، میرا وقت قریب آ پہنچا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ دوسری جو بات کی بڑی مہم، اقرار بھی لیا امت سے، کل امت یہ نہ کہے جی پوری ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ اے مسلمانوں، کیا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟
میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ جو میرے ذمہ تھا میں نے کیا یا نہیں کیا؟ میں نے نبوت کا جو کام تھا سب نے دیکھا، پتھر کھاتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائی ادھر کسی خطیب نو کوئی برا لفظ استعمال کر دے، بندہ دوسری دفعہ علاقے میں نہیں آتا، ساری زندگی فون کر کے کہتا ہے جی تھوڑے علاقے نہیں آنا، لوگ وٹے مار دیں، لوگ برے الفاظ استعمال کرتے، معذرت کر برے الفاظ استعمال، برا لفظ نہیں کوئی سن سکتا۔ لیکن پیغمبر گرامی نے طائف میں اتنے پتھر کھائے، کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ مبلغ بننا آسان کام نہیں ہے، کاروباری بننا آسان ہے، مبلغ بننا آسانی ہے۔ مبلغ کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی۔ تو پیغمبر گرامی نے ایسے نہیں پوچھا، دیکھا تھا انہوں نے پتھر کھائے ہیں، اوجڑیاں اوپر گری ہیں۔ خدیجہ الکبریٰ تڑپ تڑپ کے دنیا سے گئی ہیں، شیب ابی طالب میں کھانا ختم ہو گیا تھا، کھجوریں ختم ہو گئی تھی، گوسفند کی چمڑی چوس کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آخری دن گزارے اور دنیا سے چلی گئی۔ لوگوں نے دین سے کمایا، لوگوں نے دین سے اکٹھا کیا، لوگوں کے گھر سونے سے بھر گئے۔ آپ تاریخ پڑھیں خیبر کے بعد، آپ تاریخ پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں کہ بعض لوگوں کے گھر جب ان کی وفات ہوئی کئی ٹن سونا ان کے گھروں سے لوگ اٹھا کے لے کے گئے۔ میرے بھائی دین کے لیے قربانیاں دینا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے ساتھ وقت سخت ترین وقت گزارا پیغمبر گرامی نے۔ فرمایا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ۔ آواز آئی اونچی، یا رسول اللہ ہم نے دیکھا آپ نے حق ادا کیا۔ فرمایا بس اب میری پھر سنو، اب میری سنو۔ پھر سنانا شروع کی، اور ایک مقام پہ جب پہنچے امیر المومنین کو ممبر کے اوپر لے کے آئے، بلند کیا حضرت کا ہاتھ، اس طرح بلند کیا، علماء لکھتے ہیں دونوں شخصیات پیغمبر اور امیر المومنین کے چادر اٹھی، بغلوں سے سفیدی ظاہر ہوئی، اتنا اونچا کیا۔ اس وقت فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، پھر اقرار الست اولا، کیا میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ بلا یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں وہ جملہ جو کہنا ہے اصلی جملہ، اس سے پہلے ماحول بنایا۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے، اس ماحول کے بغیر کل پکڑ نہیں ہو سکتی۔ اب جو ہٹے گا، اگر ادھر اس کے اوپر پتھر نہیں آئے گا تو اگا نہیں بچنا اس، اگر ادھر بچ بھی گیا، کیونکہ حجت تمام ہے، حجت تمام ہے۔ اگر کسی میں جرت ہوتی یا کسی کو کوئی شک ہوتا، پیغمبر دیکھیں پیغمبر ڈکٹیٹر نہیں تھے، پیغمبر کا پریشر اس طرح نہیں ہوتا تھا، دبا کے نہیں رکھتے تھے لوگوں کو، نبی دبا کے نہیں رکھتے۔ اگر واقعاً کچھ لوگ ایسے ہوتے جو کہتے نہیں جی پوری ڈیوٹی نہیں کی تھی، تو کہتے جی پوری ڈیوٹی نہیں کی تھی۔ جو مخالف بھی تھے، جو کام ہونے جا رہا تھا اس کے، وہ بھی کہہ رہے تھے ڈیوٹی ٹھیک کی تھی۔ یہ ہوتا ہے نا، مثلا بعض لوگ بعض مثال دے تو بعض لوگ پیش نمازوں کے مخالف ہوتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ کم دا ہے، ڈیوٹی پوری کرتا ہے، مخالف ہیں لیکن ڈیوٹی پوری کی۔ پیغمبر نے پھر اقرار لیا لست اولا بکم من انفسکم، تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ سب نے کہا رکھتے ہیں۔ اس وقت جملہ فرمایا من کنت مولا، بس میں آخر میں پہنچ گیا، من کنت مولا ہو، اس کو حل کرنا ہے اگلے جملے سے پہلے، کیونکہ کہتے ہیں جی دوست مانا تھا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں،
میں آپ ان سے پوچھتا ہوں جو دوست کا معنی کرتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں رسول تمہارے دوست ہیں یا آقا ہیں؟ سوال ہے۔ جو کہتے ہیں جی مانا مولا کا دوست ہے، ان سے پوچھیں رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آقا ہیں، سردار ہیں یا دوست ہیں؟ میرے بھائی سب امتیوں کو پتہ ہے وہ ہمارے آقا ہیں۔ آقا وہ ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے، دوست کا حکم نہیں چلتا۔ آپ کے کتنے دوست ہوں گے، جگری یار بھی ہوں گے، جگری یار کا حکم ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض نے ترجمہ جگری یار کا بھی کیا ہے، کہتے ہیں جی مولا یعنی جگری یار، علی میرا جگری یار ہے۔ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں ان کے بہت سارے جگری یار ہیں، کیا وہ ان کی ساری مانتے ہیں؟ لیکن آقا کی ساری ماننی پڑتی ہیں، اگرچہ میرے فائدے میں نہ ہو۔ ہوتا ہے اس طرح۔ یہ آقا آپ دیکھیں، ایک جوان آیا، میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک جوان ہے حبشی، اس کا تاریخ میں نام لکھا ہوا ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا شادی کی ہے یا نہیں، کیوں نہیں شادی کر رہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا منہ دیکھو تو میری بو سنگو۔ ایسے ہی اس نے کہا میرے بدن سے جو بو آ رہی ہے اور میرے چہرے کو دیکھیں، اب مجھے کوئی بیٹی دے گا؟ حضرت نے فرمایا فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فلاں بندہ انصاری خاندان، اس سے جا کے کہو میں نے بھیجا ہے تمہیں رشتہ دے۔ یہ چلا گیا۔ یہ جب گیا تو وہ سردار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پورے گروپ کے ساتھ، اور گروپ میں بھی سارے سردار، لازمی کہ سرداروں کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، نوابوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اب نواب نے مولانا کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا، نوابوں کے ساتھ، تو وہ بیٹھے ہوئے۔ تو یہ ڈر گیا بیچارہ، ڈر کے کہندا ہے جی رسول اللہ نے بھیجا، فلاں صاحب رسول اللہ بھیجا۔ اچھا کیا کام ہے؟ ایسی تاریخ کا میں بالکل آپ کو ایگزیکٹ واقعہ سنا رہا ہوں جی۔ کیا کام ہے؟ کہا جی کام ہوئے جڑا وکھرا دسنے والا۔ کہا نہیں، اے میری برادری تے اسی ایکو ہی ہاں، مجھے بتا دو یا سب کو بتا دو، ایک ہی بات ہے، بات کرو۔ اب کیا جرت بیچارہ کرتا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہتا ہے رسول اللہ نے بھیجا۔ اچھا جی کس لیے بھیجا؟ مشکل سے کہتا ہے وہ جی رشتے کے لیے بھیجا۔ اس انصاری نے آگے سے کہا، اس نے کہا رسول اللہ کو پتہ نہیں ہے ہم کون ہیں تم کون ہو؟ کہا جی یہ تو پھر تسی انہوں کو پوچھو جا کے، ان کو تو پتہ ہی ہوگا تو انہوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک پھر آیت بھی پڑھی جس میں اشارہ تھا کہ وہ رسول ہے۔ جب یہ اس نے کہا اچھا جاؤ تم جاؤ، یہ جب جوان جانے لگا، اس کی بیٹی سن رہی تھی۔ اس نے کہا بابا کیا ہوا ہے؟ کہا ایک جوان آیا، اس کو رسول اللہ نے بھیجا۔ کہا بابا پھر پریشان نہ ہو، آپ جاؤ رسول اللہ کے پاس، اگر رسول اللہ نے بھیجا ہے پھر نہ نہیں کرنی، پھر حکم ہے۔ اس کو کہتے ہیں پھر بھائی اس کو کہتے ہیں آقا۔ سنگیاں دی جو کوئی مانتا ہے، دوستوں کی اس طرح کوئی مانتا ہے؟ آقا وہ ہوتا ہے جو تم پہ، تم سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے مال پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ اگر میں نے کسی کو ولی بنایا، اگر میرے ولی امیر المومنین ہیں، تو میرے بھائی میری اولاد پہ مجھ سے زیادہ امیر المومنین کی ہے، میرے مال پہ مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے، میرے والدین پہ ان سے مجھ سے زیادہ ان کا حق ہے۔ یہ حدیث کے اندر بہت زیادہ آیا۔ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو، تم من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ اس کا ترجمہ کریں سارے، جو دوست کرتے ہیں پھر وہ دوست ہی بنا کے رکھیں۔ ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے ولی ہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس جس کا میں ولی ہوں، جس جس کا میں سرپرست ہوں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے علی مولا ہے۔
جس پہ میرا حکم آرڈر چلتا ہے اس پہ علی کا چلے گا، جس کے دل میں میری بات اثر کرتی ہے اس پہ علی کی بات اثر کرے گی، اور جو میری نہیں مانتا وہ علی کی بھی نہیں مانے گا۔ اللہم والن من والا ہو، پھر ہاتھ اٹھائے پیغمبر نے، اللہم والن من والا ہو وعادن من عادا ہو، اے اللہ گواہ رہنا جو علی کو دوست رکھے اس کو دوست بناؤ، جو علی سے دشمنی کرے اس کے دشمن ہو جاؤ۔ بس آخری واقعہ میں سنا کے ختم کرنے لگوں، غدیر بہت طولانی ہے، میں نے اینڈ کر دی۔ اب آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، پھر آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا، آج نعمتیں تمام ہو گئی، آج میں اس دین پہ راضی ہوں۔ وہ دین جس میں اللہ نے ولایت کا نظام رکھا ہے اس دین پہ میں راضی ہوں۔ جس دین سے کوئی ولایت نکالے گا، ولایت حاکمیت، میرے بھائی ولایت کا اس سے ہٹ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ حاکم، سرپرست، میری جان پہ مجھ سے زیادہ ان کی چلتی ہے، جو سارے کام اپنے مرضی سے کرتا ہو اور آ کے صرف سٹیج پہ کہہ دے جی اسی ولایت والے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح ولایت نہیں ہوتی۔ ولایت بتاتی ہے کردار کس والا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قسم اٹھا کے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جس میں اللہ کا خوف نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں اس دین پہ راضی ہوں۔ میرے بھائی یہ ہے ولایت۔ کوئی نہیں ہے منکر ولایت، جس کو تم منکر ولایت کہہ رہے ہو وہ منکر ولایت نہیں ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، یہ مسئلہ بہت زیادہ بھی اٹھایا ہوا ہے بعض لوگوں نے، جس کی طرف برادر اشارہ کر رہے ہیں۔ کون ہے منکر ولایت؟ منکر ولایت وہ ہے جو یہ کہتا ہے، دقت کریں، اہل سنت بھی منکر ولایت نہیں ہے۔ کس نے کہا اہل سنت منکر ولایت ہے؟ اہل سنت میں ایک بڑی تعداد امیر المومنین سے جو ولایت رکھتی ہے محبت، ان کو معنی ہی یہ بتایا گیا ہے محبت۔ کتنی تعداد اہل سنت کی جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ محبت معنی نہیں ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر شیعہ بنتے ہیں، شیعہ یعنی امیر المومنین کے پیروں بن جاتے ہیں۔ منکر ولایت صرف ناسبی ہوتا ہے، ناسبی، جو کہتا ہے کہ کوئی علی ابن ابی طالب کا مقام نہیں ہے، کوئی علی ابن ابی طالب کی عظمت نہیں ہے، علی ابن ابی طالب دوسروں جیسے ہیں، یہ منکر ہے۔ تم ابن تیمیہ کے ساتھ شیعوں کو ملا رہے ہیں، شیعہ کو شیعہ کے ساتھ الجھا رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں۔ جڑا اس ولایت کا قائل نہیں وہ حرامی ہے، وہ منکر ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک بزرگ ملے، بڑے اچھے دیندار، وہ کہتے ہیں بھائی جی کیا کریں، اپنی مجلس میں بیٹھ کے ہمارے سامنے ہمیں حرامی ثابت کر کے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں۔ اس سے ولایت کا اصلی قرآنی مفہوم ہم سمجھیں۔ سائل سائل بعذاب واقع، یہ بھی آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت بیان کر، قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ غدیر حاکمیت کا معنی ہے جس مسلمان کی تحقیق میں جو چلا جاتا ہے، کتنے مسلمان ہیں، کتنے اہل سنت، میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں، صرف کتاب المراجعات کتاب جو لکھی گئی اس کو پڑھ کے ایک بڑی تعداد نے مکتب تشیع کو قبول کیا۔ ایک محقق نے تحقیق کی۔ میرے بھائی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک بڑی تعداد حق کی پیچھے ہے، تم لوگوں کو حق بتاؤ۔ امام رضا فرماتے ہیں ہماری حدیث سناؤ، جب ہماری حدیث سناؤ گے لوگ خود بخود مومن بن جائیں گے، لوگ خود بخود تشیع کی طرف آ جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اے خدایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اے خدایا بحق محمد وعلی محمد تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے خدایا بحق محمد وعلی محمد
جو مومنین سفر پہ ان کے سفر کو بے خطر فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، جن مومنین کے اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ان کے مال اور رزق میں برکت عطا فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، ہمیں حقیقی معنی میں جشن غدیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، جن مومنین کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے خدایا اس علاقے کے جتنے محرومین ہیں جو دنیا سے چلے گئے سب کے درجات بلند فرما، تمام مومنین محرومین کے درجات بلند فرما، ہمارے امام بارک کا جلد ظہور فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، امام کے نائبین کی حفاظت فرما، مراجع تقلید کو طولانی عمر عطا فرما، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما، ملک عزیز پاکستان کی خود حفاظت فرما۔ اے خدا بحق محمد و آل محمد، اس ملک کو ہر قسم کی فرقہ واریت و دہشت گردی سے محفوظ فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وامنن علینا برضا۔